أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جس وقت ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی اور نے نہیں، اس پروردگار نے نازل فرمائی ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، جو بصیرت کی چیزیں ہیں، اور میں اے فرعون تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو برباد ہونے والا ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور ہم نے اس کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم زمین میں رہو سہو، اور جب آخرت کا وعدہ یعنی قیامت آئے گی تو ہم سب کو اکٹھا کر کے تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں بنی اسرائیل معراج کا واقعہ بیان فرمایا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان کیے گئے۔ اس سورت کے ختم پر پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات، موسیٰ کے ظلم و ستم کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اور آپ کو فرعون کے پاس اور اس کے قوم جو فرعون مصر کے اندر آباد تھی ان کے پاس ہدایت کے لیے، راہ حق دکھلانے کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون بھی موجود تھے، دونوں کو اسی کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، اس سے نرم بات کرو، ہو سکتا ہے وہ سمجھداری دکھائے اور نصیحت قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے اور معجزات کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ چنانچہ آپ فرعون کے پاس تشریف لے گئے، فرعون کو آپ نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، حق راستے کی طرف اس کو دعوت دی، اور ایک اللہ کی عبادت کی اس کو دعوت دی۔ لیکن اس نے ساری باتیں سننے کے بعد کٹ حجتی کرنے لگا اور بے تکے سوالات، بیہودہ باتیں اس نے شروع کر دی، جاہلانہ باتیں۔ کبھی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتا ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے جیسے آپ کو ساحر اور جادوگر بتایا، یہ بھی کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر تو کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے مسحورہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ کو جادو کا فن اور علم دیا گیا ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اور اب آپ کے ہاتھوں پر جو یہ باتیں عجیب عجیب ظاہر ہو رہی ہیں کہ رسی کا سانپ بن گیا ہے، لاٹھی کا سانپ اور زہ بننا ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جادو کا فن ملا ہے، اسی سے یہ ساری باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے روشن ہو جاتا ہے، لاٹھی کا سانپ بن جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں اس نے کی، لیکن بات نہیں مانی۔ آپ نے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان سے خدمت لیا کرتا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ید بیضا، عصائے موسیٰ، لاٹھی تھی، لاٹھی آپ ڈالتے تھے اس سے اژدہا بن جاتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ آپ کے اوپر تو جادو معلوم ہوتا ہے، آپ جادوگر معلوم ہوتے ہیں، تو لہذا اس نے جادوگروں کو بلوا لیا اور جادوگروں سے آپ کا مقابلہ کروایا۔ انجام یہ ہوا کہ وہ جادوگر بھی ہار گئے اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور فرعون کے خلاف ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ غرض یہ کہ اس کو اندازہ اور محسوس ہونے لگا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا رخ کر رہے ہیں اور یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طاقتور ہو جائیں، قوت اور زور پکڑ لیں اور ہماری قوم جو قبطی قوم ہے مصر کے اندر آباد ہے ان کو نقصان پہنچا دیں۔ تو اس لیے اس نے ان کو سرزمین مصر سے اکھاڑ پھینکنے کی پلاننگ شروع کر دی، اور اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے اولاد کو قتل کریں گے، ان کے بچوں کو زندہ قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور لڑکوں کو مار دیں گے۔ چنانچہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو وہ زندہ مار دیا کرتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو خدمت کے لیے رکھا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس نے اپنا تسلط قائم رکھا، لیکن انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، راتوں رات آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، اور پھر اللہ نے آپ کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، اور اسی دریا کے اندر اللہ نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ غرق فرما دیا۔ فرعون کہا کرتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے موسیٰ کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے فرعون تیری شامت آ گئی ہے، تو برباد ہونے والا ہے، کیونکہ جو تو کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے، معبود کہلواتا ہے، یہ ساری چیزیں تیری تباہی کی دعوت دے رہی ہیں اور تیری تباہی عن قریب آنے والی ہے۔ چنانچہ جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی اسی کے مطابق واقع ہوا اور وہ تباہ برباد ہوا۔ اسی کا یہاں پر بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائی۔ آیات کے معنی احکام کے بھی آتے ہیں اور آیات کے معنی معجزات کے بھی آتے ہیں۔ یہاں معجزات مراد ہیں یا آیات سے اللہ کے احکامات مراد ہیں، اس بارے میں دونوں ہی رائے مفسرین کی ہیں۔ صحیح حدیث میں آئے کہ آیات سے مراد یہاں احکام ہیں۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں محمد نبی کے پاس لے کر چلو۔ کچھ یہودی کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہمیں ان کے پاس لے کر چلو۔ وہ کہنے لگے ان کو نبی مت کہو، اگر انہوں نے سن لیا تو وہ فخر سے ان کا سر اونچا ہو جائے گا اور خوش ہو جائیں گے۔ خیر وہ دونوں آپ کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو 9 نشانیاں دی اس سے کیا مراد ہے، آپ سے سوال کیا۔ تو آپ نے وہ جواب دے دیا کہ اس سے مراد یہ کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر الزام لگا کر اس کو قتل کے لیے پیش نہ کرو، پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو۔ تو اس طرح کے احکامات آپ نے گنوائے، جو 9 احکامات تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور ایمان لے آئے۔ تو اس آیات سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد 9 احکامات ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد معجزات ہوں، اللہ نے آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، ضروری نہیں کہ وہ 9 ہی تھے، 9 سے زیادہ معجزات بھی تھے۔ وہ کون کون سے معجزات تھے؟ مفسرین نے اپنے اعتبار سے ان کو بیان کیا ہے۔ مثلا عصا، لاٹھی تھی، اس کو آپ ڈالتے تو اس سے اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کا ایک معجزہ تھا ید بیضا کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور جب باہر نکالتے تو وہ بالکل روشن چمکدار ہو جاتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح پتھر پر آپ لاٹھی مارتے اس سے چشمے جاری ہو جاتے۔ اسی طرح آپ کا ایک معجزہ تھا، اللہ نے آپ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے اور آپ خود بھی اور بنی اسرائیل کو، پوری قوم کو لے کر
سمندر سے پار ہو گئے۔ یہ آپ کا معجزہ ہی تو تھا کہ سمندر میں آپ کے لیے راستے بن گئے، لاٹھی مارنے سے پانی رک گیا اور آپ آرام سے پار ہو گئے۔ اسی طریقے سے فرعون کی قوم پر ٹڈیوں کا دل مسلط ہو گیا۔ جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو ٹڈیاں ان پر مسلط ہو گئی، جنہوں نے ان کی کھیتیوں کو برباد کیا۔ اسی طرح مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ فرعون کا مینڈکوں کے اندر مبتلا ہو جانا کہ جہاں بھی دیکھے وہاں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک، گھروں میں مینڈک۔ اسی طرح ایک اور معجزہ تھا کہ فرعون کے قوم کے گھروں میں جو برتن تھے، پانی پینے کی چیزیں تھیں، وہ ہر جگہ ان کو خون ملتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح کے عذاب بھیجے کہ مینڈک بہت زیادہ پیدا کر دیے، کبھی ٹڈیاں بہت زیادہ پیدا کر دی، اور کبھی خون ان کو ملتا تھا کہ جہاں بھی دیکھتے ان کو خون پڑا ہوا نظر آتا تھا، کھانے پینے کی چیزوں میں، پانی پینے کے برتنوں میں، کھانے کی چیزوں میں ان کو خون نظر آتا تھا۔ اس سے وہ پریشان ہو گئے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ بہت سے معجزات اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دریا سے پار لگا دیا۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ من اور سلوا میدان تیہ کے اندر 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے من اور سلوا نازل ہوتا تھا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اور پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ تو اللہ نے بہت سے معجزات آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی۔ تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ میں تو تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تم پر جادو کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے نازل فرمائی ہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ جو بصیرت کی چیزیں یعنی آنکھوں کھول دینے والی ہیں، اور میں تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں اے فرعون کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ تو نے اپنی بربادی کے جو سامان ہوتے ہیں وہ اپنے سامان تو نے جمع کر رکھے ہیں۔ تو نے معجزات کا انکار کیا ہے، رسول کی رسالت کا، نبوت کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے احکامات کو تو نے ٹھکرایا ہے، اور بلکہ تو نے معجزے کا مقابلہ جادو سے کرنا چاہا، اور خدائی کا تو نے دعویٰ کر دیا ہے، اور دوسرے ظلم اور ستم کے تو نے پہاڑ توڑے، بنی اسرائیل پر تو نے ظلم اور ستم کیے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب تیری تباہی کی دعوت دے رہے ہیں، اور تیری تباہی ان قریب ہونے والی ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کا زور چل رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام قوت حاصل کرنے والے ہیں، تو اس نے اعلان کرا دیا۔ اس کو نجومیوں نے بتا بھی دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی کا یہاں پر بیان ہے، فارادہ، تو اس نے چاہا کہ وہ ان کو سرزمین مصر سے اکھاڑ پھینکے، لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہم نے ہی اس کو غرق کر دیا، اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے، اس کی پوری قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم زمین میں رہو۔ کون سی زمین مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد ہے مصر اور ملک شام کی سرزمین۔ بنی اسرائیل جو ہے اصل تو ملک شام یعنی فلسطین کے رہنے والے تھے، بعد میں یہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ مصر میں رہنے لگے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر سے نکلے، تو جب یہ غرق ہو گئے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور بنی اسرائیل دریا پار ہو گئے، تو اب انہیں حکم دیا کہ تم زمین میں رہو، تمہیں اختیار ہے، چاہے مصر میں رہنا چاہو مصر میں رہو، یا اپنے اصل آبائی وطن کے اندر جانا چاہو اس میں چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے آبائی وطن میں جانے کو پسند کیا، وہ تھا ملک شام یعنی فلسطین۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے آبائی وطن تھا، لیکن انہیں حکم تھا کہ تم وہاں جانے کے لیے پہلے جہاد کرو۔ انہوں نے
اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا ہے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑ لیں، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بٹھایا کہ 40 سال تک ایک ہی میدان کے اندر بھٹکتے رہے، اس میدان سے نہ نکلنا نصیب ہوا نہ وطن نصیب ہوا، تو اسی میدان کو میدان تیہ بولتے ہیں کہ 40 سال کے بعد پھر ان کو اپنے وطن میں جانا نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل، اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو حاضر کر دیں گے جمع کر کے۔ لفیف کے معنی لپٹے ہوئے کے آتے ہیں، یعنی جب تم زمینوں سے قبروں سے نکلو گے قیامت کے دن تو لوگ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ لوگ ایک جیسے ایک شکل کے ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے۔ بعض نے فرمایا کہ کافر جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ ایمان والوں سے لپٹ جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تباہی ہے اور مسلمانوں کو نجات ملنے والی ہے، تو مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو چھپانا چاہیں گے، لپٹنا چاہیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے کوئی نجات نہیں ہے، چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تم سب کو اکٹھا ہو کر کے جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے